والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، کل کی تاریخ وطن عزیز کی آزادی کی تاریخ ہے۔ 76واں آزادی کا دن اہل وطن کے لیے آ رہا ہے۔ 1857 سے لے کر 1947 تک ایک طویل صبر آزما جنگ، اور پھر اس کے بعد آزادی کی نعمت نصیب۔ 1857 1947 ایک طویل تاریخ ہے، قربانیوں کی ایک داستان ہے۔ پھر اس متحدہ ہندوستان سے وطن عزیز کی شکل میں مسلمانوں کو ایک آزادی کی نعمت نصیب ہوئی۔ جب یہ ملک آزاد ہوا تو پاکستان کی رپورٹ یہ تھی کہ اس آزادی کے موقع پہ 10 لاکھ آدمیوں نے قربانی دی۔ ہندوستان کی رپورٹ تھی 6 لاکھ لوگ مسلمانوں کے مرے، 75,000 خواتین، بیٹیاں، بہنیں، ان کی عزتیں لوٹی گئی۔ دس لاکھ کی یہ قربانی چند دنوں کے بعد، ورنہ 1857 سے لے کر 1947 تک تو بڑی قربانی ہے۔ لیکن اس آخری موقع پہ جو شہادتیں اور جو قربانیاں مسلمانوں نے دیں، ان کی تعداد 10 لاکھ، اور جو مسلمان بیٹیاں، بہنیں وہاں رہ گئیں، ان کی تعداد 75,000، ان کی عزت آبرو لوٹی گئی۔ سوچنے کی بات ہے، موٹی سی بات ہے کہ اتنی بڑی قربانی جو ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے یہ دی ہے، کیا یہ صرف اس لیے دیے کہ جس دن آزادی کا دن آئے اس دن مسلمان انڈین فلمیں دیکھے، رقص و سرور کی محفلیں ہوں، بے حیائی اور فحاشی کے مناظر ہوں، یہ اپنی تہذیب، اپنے معاشرے، اسلام کے سارے قوانین سے آزاد ہو جائے؟ یہ آزادی تھی؟ موٹی سی بات ہے کہ اتنی بڑی قربانی مسلمانوں نے کسی مقصد کے تحت دی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر دی تھی۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے واسطے سے یہ آزادی حاصل کی گئی تھی۔ لیکن بتائیے، کل آزادی کا دن ہے، کہیں سے یہ مقصد کی آواز بھی کانوں میں پڑتی ہے؟ کہ یہ ملک اس مقصد کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں
بیٹی بہنوں کی عزت و آبرو اس کی قربانی دی گئی. ایک طویل جد و جہد، اس کے بعد یہ آزادی کی نعمت نصیب ہوئی. کوئی مقصد تھا نا، محض ایک آزاد خطے کا نقشہ تو پیش نظر نہیں تھا کہ مسلمان کارخانے بنا لیں گے، فیکٹریاں بنا لیں گے، اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا، کلب بن جائیں گے، سینما بن جائیں گے، تھیٹر بن جائیں گے، مسلمان سود خور ہو جائیں گے، شراب نوشی ہوگی، قومی سطح پہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. یہ تو یورپ کے اندر بھی ہو سکتے ہیں سارے کام. یہ سارے کام تو کفرستان کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے تو اتنی بڑی قربانی نہیں ہے. جب آج اور ان 75 سالوں میں اپنے معاشرے سے اور اپنے معاشرے کو اور اپنے ملک کو اور اپنی سرزمین کو اور اپنی نئی نسل کو اس مقصد سے دور رکھا گیا، تو آج آوازیں آ رہی ہیں کہ گورا انگریز میں کیا قصور تھا کہ ہم پہ کالا انگریز مسلط ہے. آج آوازیں آ رہی ہیں کہ ایسے آزادی کا کیا فائدہ. آج یہ تحریریں اور ایک منظم انداز میں یہ تحریک اٹھ رہی ہے کہ ہندوؤں سے ہم کیوں الگ ہوئے، انگریزی آج آ جائے. یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. یہ نحوست ہے کہ ہم نے 76 سال تک اپنے سرزمین کو، اپنے ملک کو، اپنے معاشرے کو، اپنی نئی نسل کو، اپنی قوم کو آزادی کے مقصد سے دور رکھا اور اس کی نحوست ہوئی. ہمارا ایک بازو کٹ گیا بنگلہ دیش کی شکل میں، اور بقیہ ملک بدحالی، بدامنی، معاشی بدپستی کے اندر مبتلا ہے. اور قوم کا نظریہ اور قوم کی سوچ دیکھیے نا. قوم کہتی ہے انگریزی آ جائے، نئی نسل تو یہ کہتی ہے اگر وہ نہیں آتا تو ہم چلے جائیں گے. قوم کا مزاج تو یہ ہے. جب اس آزادی کے مقصد سے تم اپنے معاشرے کو دور رکھو گے تو پھر جو نوجوان جائے گا نا، وہ کہے گا یہی معاشرہ تو مجھے مغرب میں اچھا ملے گا، وہاں کھانے کو اچھا مل جائے گا، وہاں پہننے کو اچھا مل جائے گا، وہاں میرا اسٹیٹس اچھا ہو جائے گا. یہ خطہ تو اس لیے حاصل ہوا تھا اور یہ قربانیاں تو اس لیے ہوئی تھیں کہ یہاں اسلامی قوانین کا اجرا ہو، اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوگی، عدل و انصاف کا نظام ہوگا، جہاں حاکم اور محکوم سب جواب دہ ہوں گے، جہاں ایسا اسلامی بیت المال ہوگا، کوئی بھیک مانگنے والا، کوئی بیکاری، کوئی بیوہ، کوئی معذور، کوئی محتاج، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑے. یہ قوم اسلام کے عدل و انصاف کے سائے تلی زندگی پرسکون انداز میں گزارے گی. اس لیے خطہ حاصل کیا گیا. لیکن آزادی کی اس نعمت کی ناشکری جاری ہے اور ہر قدم بڑھ رہا ہے پستی اور ذلت کی طرف. کہیں سے آواز نہیں آتی کہ یہ آزادی حاصل کیوں کی. ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ 10 لاکھ کی اور یہ بہنوں اور بیٹیوں کی 75,000 کی آبرو کی قربانی کیوں دی گئی تھی؟
قصور حکمرانوں کا بھی ہے، لیکن قصور میرا اور ہمارا بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ ہر شخص نے اس ملک میں جو جہاں ہے یہ بتائے کہ اس نے اسلام سے کتنی وفا کی ہے اپنے دائرہ کار میں۔ ایک تو یہ قصور ہوا، دوسرا قصور یہ ہوا کہ قومی مزاج بن گیا، قومی مزاج بن گیا۔ تاجر، صنعت کار، مزدور، صاحب، استاد، معلم، ہر شخص طبقہ زندگی میں قومی مزاج بن گیا، خود غرضی۔ کیا کوئی شعبہ زندگی ایسی بھی ہے جہاں پہلے ہم اپنے ملک کا مفاد دیکھتے ہیں؟ وطن کا نفع دیکھتے ہیں؟ زاجر، تاجر، غریب، امیر، استاد، تعلیمی ادارہ، بازار، ایک بیماری رچی بسی ہوئی ہے کہ بس میرا مفاد کیسے پورا ہوگا، ملک جائے چاہے تباہ ہو۔ جب قومی سوچ دین سے دوری کی طرف اور خود غرضی پہ کھڑی ہوگی تو پھر ایسے لوگ مسلط ہوں گے جو آج تک مسلط چلے آ رہے ہیں۔ جب ہم اپنے دائرہ میں خود غرض ہیں تو وہ بھی تو اپنے دائرہ کار میں خود غرض ہوں گے۔ خود غرضی، ملک کا کتنا فائدہ ہے، ملک کا مفاد کس میں ہے، ملک کو نفع کیسے پہنچ سکتا ہے، یہ اجتماعی سوچ تو ختم ہی ہو گئی نا۔ یہ کیوں ملاوٹ کرتا ہے، یہ دفتر میں بیٹھ کے کیوں کرپشن کرتا ہے، یہ کیوں ناقص چیز بازار میں لے کے آتا ہے، یہ کیوں ملاوٹ کرتا ہے، اس نے تعلیمی ادارے خود غرضی اور مفادات کی بنیاد پر کیوں کھڑے کیے ہیں؟ قوم کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے۔ ہر جگہ خود غرضی، اور اس کی مصیبت اور اس کا عذاب یہ ہے کہ ایسے لوگ مسلط ہو گئے جو اپنے دائرہ کار میں پھر خود غرض اور اسلام سے دور۔ ہم اپنی زندگی میں اسلام کو کتنا ترجیح دیتے ہیں اور اپنے ملک کے مفادات کو کتنا سامنے رکھتے ہیں، سوچنے کی بات ہے۔ صرف حکمرانوں کو کوس لینا یہ تو کافی نہیں ہے، میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے۔ اس زمین نے اور اس ملک کی مٹی نے مجھے بھی تو بہت کچھ دیا ہے۔ جو آج جس حیثیت میں ہیں اسی ملک کی مٹی سے ہے نا۔ یہ قومی سوچ نہیں رہی، ہر طرف خود غرضی کی آواز ہے، اور میرے عزیزو اس کی نحوست بڑھے گی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پچھلے 50-60 سالوں میں آپ نے اسلامی دنیا کا حال دیکھا نا، خلیجی دنیا کا حال دیکھا، کیسے کالونیوں میں تقسیم ہوئی ہے، کیسے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ اسلامی دنیا کا حال کیا ہے؟ اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس آزاد خطے میں جو اسلام کے قوانین تھے اس کی بالادستی قائم نہیں کی۔ آج جو ان کا حشر نظر آ رہا، اور ہمیں بھی ایک تنبیہ ہو چکی ہے، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے۔ بتائیے نا وہ ہاتھ کس لیے کٹا؟ اسلام کی وجہ سے کٹا۔ عصبیت، وطنیت، قومیت، لسانیت، یہ زہر، اور اگر اسلام ہوتا تو اس زہر کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اسلامی تربیت ہوتی تو اس زہر کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوتی
تو ان منحوس آوازوں کی اس معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ خلیجی دنیا، اسلامی دنیا کا حال دیکھیے نا، ان 50 سالوں میں پوری اسلامی دنیا کے نقشے ہی بدل کے رہ گئے، کالونیوں میں بدل گئے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب آزادی کی نعمت کی ناشکری ہوگی تو اللہ کی طرف سے اللہ کا قانون عدل تو یہی ہے، پھر نعمت اللہ کریم چھین لیتے ہیں اور نعمتوں کے زوال یقینی ہو جاتا ہے۔ آزادی ایک نعمت ہے، لیکن آج ہم آزادی کی برکات سے محروم ہیں، ہماری آزادی کی تکمیل نہیں ہوئی، خطہ مل گیا، ٹکڑا مل گیا، لیکن آزادی ادھوری، جس مقصد کے لیے تھا آج ہم اس سے محروم۔ اسلامی آئین بنا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کی کوششوں سے اسلامی قرارداد مقاصد پاس ہوئی آپ کی اسمبلی میں، سب کچھ ہوا، لیکن یہ کاغذ کے حد تک، اسلامی قوانین کاغذ کے حد تک۔ کیا بدی کے روکنے کے لیے آج قانون حرکت میں آتا ہے؟ بڑی سی بڑی بدی کی حوصلہ افزائی، بڑی سی بڑی برائی کے لیے حوصلہ افزائی، لیکن معاشرہ بد اخلاقی کی طرف، حرام خوری کی طرف، ان گندگیوں کی طرف جا رہا ہے، قانون حرکت میں۔ حکمران مسلمان، قوم مسلمان، اور مسلمان اور حکمرانوں کا سچا مذہب اسلام، اسلامی آئین مسلمانوں کا، بدقسمتی ہے نفاذ اسلام کا کوئی نہیں، اسلامی قوانین کا اجرا کوئی نہیں، عدالتی نظام میں آدمی کی زندگی گزر جاتی ہے، اسے انصاف نہیں ملتا۔ کمزور پستی سے کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا، اور طاقتور اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت تھی۔ ہر شخص اپنے دائرہ کار میں دیکھے، اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، یہ اس آزادی کی نعمت کا حق ہے، اور یہ ذمہ داری ہم سب پہ بھی آتی ہے کہ ہم اسلام اپنے دائرہ کار میں، جو اس ملک کا مقصد تھا، جس بنیاد پر یہ آزادی ملی تھی، اس کے فروغ میں اور اشاعت میں کہاں کھڑے ہیں، اور ہم اپنے دائرہ کار میں ملک کے مفادات کا کتنا لحاظ رکھتے ہیں، وطن عزیز کی مفادات کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اسلام اور ملک کے مفادات ایک ساتھ چلتے ہیں، یعنی اگر آپ دیانت کے ساتھ کاروبار کریں گے تو اسلام کا بھی حق پورا ہوگا اور اس ملک کا بھی حق پورا ہوگا۔ آپ خالص چیز بنا کر مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، اسلام کا بھی حق ادا ہوگا اور ملک کا بھی حق ادا ہوگا۔ اب دفتر میں بیٹھے ہیں، سرکاری ملازم ہیں، اپنے فرائض کو دیانت کے ساتھ ادا کریں گے، اسلام کا بھی حق ادا ہوگا، اس ملک کا بھی حق ادا ہوگا۔ اسلام کے حقوق اور اس ملک کے مفادات آپس میں ٹکراتے نہیں، اسلام کے حقوق اور اس ملک کے مفادات یہ آپس میں نہیں ٹکراتے، دونوں ایک ساتھ چلتے، دونوں ایک ساتھ چلتے۔ تو میرے عزیزو، خود غرضی سے بڑھ کر آگے کی سوچ ہو، ملکی مفادات کو سامنے رکھ کر اور اسلام کے حقوق کا سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے، یہی آزادی کی ذمہ داری اور یہی اسلام کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔